بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، رمضان کریم کے مبارک مہینے کے بعد تھوڑا وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ سے مخاطب ہیں۔ پچھلے 2 مہینے کے قریب تقریباً ہم نے کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا، تو آج وقت اور موقع کی مناسبت سے ہم 4 اپریل 2025 کو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر ہم ان کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم جزو ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی سیاست میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک میری ویڈیو جو کہ شاید آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی تو پلیز دیکھیے گا، ہسٹری آف بیٹریل، پولیٹیکل بیٹریل آف پاکستان، اس پہ بھی میں نے بڑی تفصیل سے بھٹو صاحب کے موضوع پہ بات کی تھی، لیکن اس وقت وہ ایک جزو کے طور پہ گفتگو ہوئی تھی۔ مختلف لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا سیاسی بے وفائیوں کے حوالے سے۔ آج ہم ان کی برسی کے موقع پہ ان کی ذات شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا نوجوان نسل کو بتانا چاہیں گے کہ بھٹو صاحب 1928 میں پیدا ہوئے لاڑکانہ میں، اور اس وقت ظاہر پاکستان بننے سے پہلے سندھ کے جو بیشتر جو بڑے گھرانے تھے ان کے بچے تعلیم کے لیے بمبئی میں جاتے تھے، تو وہ ان کو سندھ سے وہاں ان کو زیادہ سہولت تھی، تعلیمی ادارے بھی بڑے تھے، تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بامبے میں ہوئی۔ یہ سر شاہ نواز بھٹو کے صاحبزادے تھے اور اکیلے بیٹے تھے، تو شاہ نواز بھٹو ان کے جو والد تھے وہ انگریزوں کے دور میں بڑی اہم پوزیشنز پہ کام کرتے رہے، وہ بھی سیاسی طور پہ بڑے اہم وڈیرے تھے، اور ان کو انگریزوں کے دور میں خوب نوازا گیا، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ تقریباً 2.5 لاکھ جو ہے ایکڑ زمین کے مالک تھے، جو کہ ایک بہت بڑی لینڈ ہولڈنگ بنتی ہے۔ بھٹو جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے امیر ترین ذمہ داروں میں سے ایک تھے۔ ظاہر ہے پھر حق وراثت کے تحت والد کے بعد جائیداد وغیرہ ان کو ملی، تو یہ بامبے میں تعلیم ابتدائی حاصل کرنے کے بعد پھر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، اور پھر برکلے سے انہوں نے وہاں پہ قانون کی تعلیم حاصل کی، اور ہسٹری کے اور قانون کے طالب علم تھے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر بعد میں پھر یہ امریکہ چلے گئے، وہاں پہ یہ بoston میں رہے، ہارورڈ میں پڑھتے تھے۔ قانون کی ڈگری لینے کے بعد یہ واپس کراچی آ گئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کراچی بار ایسوسی ایشن میں انہوں نے وکالت کا لائسنس لیا، اور یہ وہاں باقاعدہ لاء کالج میں پڑھاتے بھی تھے، کیونکہ ان کو شوق تھا، لیکچرنگ کرتے تھے، انٹرنیشنل لاء پڑھاتے تھے۔ اب یہ جو دور تھا یہ تھا لیٹ 50s کا، تو اس میں ایوب خان کہیں کراچی آئے ہوئے تھے، پھر ان سے تعارف کرایا گیا کہ یہ ایک بڑے خاندان کے ایک صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ واپس آئے ہیں، تو اب یہ قانون کی پریکٹس کرتے۔ تو ایوب خان نے ان کی جب بار ایسوسی ایشن میں تقریر کو پسند کیا تو وہ ایوب خان متاثر ہوئے، اور پھر جب ان کا انہوں نے سیاسی پس منظر دیکھا تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں وہ زیادہ تر ایز اے فوجی حاکم وہ چاہتے تھے کہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو ساتھ ملا کے اور فوج کے اقتدار کو طول کیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ان کو بلوایا، اور پھر ان سے بات کرنے کے بعد ان کو انہوں نے منسٹر آف کامرس بنا دیا۔ تو پھر یہ اس طرح سے یہ عملی طور پہ جس طرح ہمارے نواز شریف صاحب سب سے پہلے صوبائی وزیر کے طور پہ سیاست میں داخل ہوئے بغیر کسی الیکشن کے، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بغیر کسی انتخاب کے منسٹر آف کامرس بنے۔ یہ بھٹو صاحب کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال پڑھے لکھے لائق آدمی تھے، اور بہت جلد لوگ جو ہے ان کی تقریر سے متاثر ہوتے تھے،
کیونکہ ان کی گفتگو میں ایک بڑا ہسٹوریکل سبسٹنس ہوتا تھا، ایجوکیٹڈ آدمی تھے، اور کیونکہ ویسٹرن ایجوکیشن تھی تو انگریزی زبان پہ بڑی دسترس تھی، اچھی کمانڈ تھی انگریزی پہ ان کی، اور ہی واز نیور شارٹ آف ورڈز ان ویکیبلری، تو لوگوں کو متاثر کر لیتے تھے، شارپ آدمی تھے، انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ پھر ظاہر ہے مطالعہ بھی تھا، مطالعہ کے شوقین بھی تھے، تو اس طرح سے پھر یہ 65 کی وار آ گئی۔ 65 کی وار میں یہ اس سے پہلے 1.5 سال پہلے یہ وزیر خارجہ بنا دیے گئے تھے پاکستان کے، تو 65 کی وار میں ظاہر ہے کہ پاکستان فوج نے اور پاکستان کی قوم نے بہت دلیری سے جنگ لڑی، اور وہ جنگ پاکستان جیتا۔ لیکن تاشکند میں جب بھٹو صاحب گئے وزیر خارجہ کے طور پہ، ہماری نوجوان نسل کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پھر وہاں پہ بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی جذباتی تقریر کی، تو وہاں اس زمانے میں جو وزیر اعظم ہندوستان کے تھے وہ تھے شاستری، لال بہادر شاستری نام تھا ان کا، تو بلکہ جو کانفرنس تھی اس کے بعد ان کو وہاں دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے، اور ان کی لاش واپس آئی۔ بھٹو صاحب جب واپس آئے تو وہاں پہ جو مصالحت کی گفتگو تھی، تو واپسی پہ ان کے ایوب خان کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے۔ تو ان کا جو نقطہ نظر تھا کہ یہ جو جنگ بندی کی بجائے یہ چاہتے تھے کہ جنگ جاری رہے اور بات کسی نتیجہ خیز معاملے پہ پہنچے۔ بظاہر یہ اختلاف ان کا اپنے قائد ایوب خان کے ساتھ تھا، جن کو یہ ایک دور میں ڈیڈی کہتے تھے، کیونکہ سیاسی طور پہ ان کے جو بزرگ تھے، والد تھے سیاستمند، وہ ایوب خان تھے۔ جس طرح ہمارے محترم نواز شریف صاحب کے سیاسی بزرگ جن کو وہ بہت عزت دیتے تھے، وہ جنرل ضیاء تھے۔ ہماری سیاست میں یہ بات بڑی کامن رہی ہے کہ جن فوجی جرنیلوں کے سہارے ہمارے سیاستدان حکومت میں آتے ہیں، ہماری سیاسی تاریخ میں بدقسمتی سے انہی سے ہی ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور انہی سے ان کی کنفرنٹریشن ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے ہی پھر وہ اقتدار سے بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی زندگی سے بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھٹو صاحب کا بہرحال یہ معاملہ ان سے خراب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، حکومت چھوڑ دی، اور اس طرح ایک نئی پارٹی تشکیل ہو گئی۔ اس کے چند سال بعد ظاہر ہے کہ وہاں ایسٹ پاکستان میں مسئلہ شروع ہو گیا، تو مجیب الرحمان جو تھے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ ایک اگرتلا سازش کیس بنا تھا ان کے اوپر کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کانسپریسی کر کے اور ایک سازش کر رہے تھے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کے لیے، ایک نیا ملک بنانے کے لیے۔ اور اس طرح سے پھر وہ جب 70 کے انتخابات کروائے، ایوب خان نے اپنا اقتدار اس وقت یحییٰ خان کو دے دیا، جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ جنرل یحییٰ خان جو تھے ہماری پاکستان کی تاریخ میں وہ جرنیل تھے جو عشرت قدا اور عیش و عیاشی میں مبتلا تھے، لیکن ایک کام ابھی بھی تاریخ میں ان کے حصے میں بڑا اچھا آتا ہے کہ انتخاب انہوں نے صحیح کروائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انتخاب انہوں نے فیئر کروائے، ارادتاً یا غلطی سے ان سے ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ انڈسپیوٹڈ الیکشن ہوئے۔ اس میں کیا ہوا کہ مغربی پاکستان میں جو اکثریت تھی وہ پیپلز پارٹی کی ہو گئی، اور وہاں پہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بہت اکثریت سے جیتا۔ تو جو نظام تھا، دستور تھا، اس کے مطابق وہ جو اکثریت کی پارٹی تھی تو اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بھٹو صاحب اس معاملے میں تھوڑے سے انا پرست تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے ایسٹ پاکستان میں جا کے اسمبلی کا اجلاس، تو اس پر پھر ان کا جو ابھی تک ذہن میں خاکہ یہی آیا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے اس کو جانے دیا کہ ٹھیک ہے، ادھر تم ادھر ہم، اور انہوں نے باقی اپنی تقریر میں بھی کہا کہ تم وہاں جاؤ حکومت کرو، ہم یہاں کریں گے۔ اور الٹیمیٹلی یہ 71 کی وار میں جب ڈھاکہ فال ہو گیا اور ایسٹ پاکستان ہندوستان کی مدد سے فوج ہماری سرنڈر کر گئی، ہمارے 90,000 آدمی قید ہو گئے،
اور اس طرح سے وہ ایک ملک ہم سے علیحدہ ہو کے بن گیا بنگلہ دیش۔ اب اس کے بعد انہوں نے حکومت شروع کر دی۔ سامعین کے لیے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہمارے جمہوریت پسند بھٹو صاحب تھے، تو وہ پھر صدر بن گئے۔ اس کے بعد پھر انتخاب ہوئے تو پھر اس میں یہ انہوں نے دستور 1973 کا بنایا، اس میں پھر دوسری مذہبی طاقتوں کو ساتھ ملایا، اور اس طرح یہ 1973 کا آئین پاکستان کو ملا، جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آئین بھٹو صاحب کے دور میں لوگوں کو ملا۔ اس کے ایک سال بعد پھر ایک جو تاریخی جو واقعہ ہے وہ 74 میں، جس کا میں آئی وٹنس ہوں، میں اس زمانے میں نوجوان طالب علم تھا، لاہور میں ایک بہت بڑی اسلامی کانفرنس ہوئی، اس میں بھٹو صاحب نے دنیا کے تمام سربراہان مملکت کو بلایا، مہمان ٹھہرایا۔ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی اسلامی کانفرنس نہیں ہوئی۔ اس میں جو مین ایجنڈا تھا بھٹو صاحب کا، جو انہوں نے عرب ورلڈ کو سمجھانے کی کوشش تھی، اس زمانے کرنل قذافی اور مرحوم کنگ فیصل اور اردن کے ملک حسین اور یہ سب لوگ، ایون مرحوم سلطان قابوس بھی تشریف لائے تھے، اور یہ لوگ وہاں پہ لاہور میں انہوں نے اسلامک کانفرنس میں شرکت کی۔ 7 ریزولوشن پاس ہوئے تھے، اور ان ریزولوشنز میں مینلی جو سبجیکٹ تھا، بھٹو صاحب نے یہ کانسیپٹ دینے کی عربز کو کوشش کی کہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت بنیں گے، ان کا یہ ویژن تھا، اور آپ ہمارے ساتھ مدد کریں اور ہم ایک ایٹمی طاقت بنیں۔ اور یہی اعلان ان کے لیے بڑا مہنگا پڑا، یہی قرارداد جو ہے الٹیمیٹلی پھر ان کو وہاں سے حکم آیا امریکہ سے کہ پھر آپ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہنری کیسنجر نے پھر ان کو کہلوا بھیجا پھر کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ سیکرٹری خارجہ وہ تھے، پھر یہ انہوں نے خط بھی نکال کے لاہور جلسے میں دکھا دیا۔ جذباتی آدمی تھے، بہت ایموشنل تھے، شاید جو دل پہ تھا منہ پہ لے آتے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ عنصر جو ہے یہ شاید پاکستان میں پھر ان کو لے ڈوبا۔ ملتان میں جو ہے وہ ملتان کے کور کمانڈر تھے ضیاء الحق، اس وقت میجر جنرل تھے، ان کو ان کی ادائیں پسند آ گئیں، تابع داری کی، سلام کرنے کی، اور ان کے بارے میں جب فائل پہ پڑھا کہ ایز اے بریگیڈیئر وہ کنگ حسین کے انڈر کام کر کے آئے، اور وہاں پر ان کے حکم پہ باقاعدہ فلسطینیوں کو ان کے حکم کے مطابق خوب مارا، تو یہ بات بھٹو صاحب کو ان کی ادا پسند آئی کہ ایسا جرنیل چاہیے جو ان کی اطاعت کرے، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک مطلق العنانیت تھی۔ بظاہر وہ جمہوری آدمی تھے اور خود کو سوشلسٹ کہتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جنرل ضیاء کو باقی جرنیلوں سے سبقت دے کے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ان کے دور میں ہوئی، جو پاکستان کی تاریخ میں بڑی متنازع رہی اور ہے، کہ انہوں نے پاکستان کے بینکوں کو اور انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا۔ اس سے پاکستان کے صنعت کاروں کو اور پاکستان کے بینک کاروں کو اور بینکنگ سسٹم کو بڑا امپیکٹ ہوا، نیگیٹو امپیکٹ ہوا، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ بڑی دیر تک رہا۔ بعد میں پھر بہت سے بینک ڈی نیشنلائز ہو گئے، لیکن ان 2 فیصلوں سے کافی نقصان پہنچا۔ بس یہ سلسلہ آگے چڑھتا رہا۔ پھر اچانک ایک دن پھر ان کے خلاف تحریک جو ہے مذہبی جماعتوں نے بڑھائی کہ آپ نے جو الیکشن کروائے ہیں وہ متنازع ہیں، تو اس طرح پھر ان کے جو متنازع الیکشن کی بنیاد پر ایک دن جو ہے جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تخلص دیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے وہ گرفتار ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ان کو اس شرط پہ رہا کیا گیا کہ آپ سیاسی سرگرمیاں نہیں کریں گے، اور وہ سندھ چلے گئے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ امپلسو اور آؤٹ سپوکن آدمی تھے۔ پھر الٹیمیٹلی ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس مقدمے میں حاکم وقت کے کہنے پہ مولوی مشتاق احمد نامی ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کو سزائے موت دے دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اسی لاہور میں جس میں اتنے بڑے رہنما اسلامی ملکوں کے آئے اور اس شخص نے
صبح سے لے کے رات تک ان کے جہازوں میں ان کو پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا، ان کو عزت دی، احترام دیا، اسلامک کانفرنس ہوئی۔ اسی لاہور میں ایک فوکس ویگن میں کوٹ لکھپت جیل میں ذوالفقار علی بھٹو پیشی بھگتنے جاتا تھا لاہور ہائی کورٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھٹو اس گاڑی میں جا رہا ہے، اور یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ پھر آخر ان کو سزائے موت دے دی گئی، جس کی انہوں نے اپیل کی، لیکن وہ بھی اپیل مسترد ہو گئی۔ صدر کا اختیار ہوتا ہے معاف کرنے کا، لیکن ضیاء الحق نے معاف کرنے کی بجائے اچانک ان کو یہ اڈیالہ کی جیل میں صبح پھانسی دے دی، 4 اپریل۔ اس طرح پھر ان کی لاش فوجی ہیلی کاپٹر میں لائی گئی، اور وہ مجھے یاد ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا پاکستان میں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ صبح اٹھے تو یہ خبر بریک کی گئی کہ رات کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ گڑھی خدا بخش بھٹو جو ان کا آبائی قبرستان تھا، جس قبرستان کے لیے جس گور کن کو بلایا گیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر بھٹو کی ہے۔ وہ نماز جنازہ کے لیے جس امام کو بلایا گیا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی۔ چند لوگوں نے نماز پڑھی، ان کی بیوی، ان کے بچے سب ملک سے باہر تھے، اور بے نظیر اور اس کے بھائی ملک سے باہر تھے۔ ان کے سگے چچا کے بیٹے کزن ممتاز علی بھٹو جو کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ تھے، ان تک کو کسی بھی عزیز و اقارب میں سے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس طرح بھٹو صاحب جو ہے وہ گڑھی خدا بخش بھٹو کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ لیکن ان کے قبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پھر سیاست زندہ ہوئی، اور آج بھی یہ نعرہ ہے کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے جو بینیفیشری ہوئے وہ لوگ ہوئے کہ جس میں ان کی بیٹی تو وزیر اعظم بنی، لیکن بعد میں وہ بھی قتل ہو گئی، اور دونوں بیٹے بھی، ایک تو بہن کی وزیر اعظم کے دور کے درمیان کراچی پولیس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور ایک دوسرا بھائی بے نظیر کا وہاں پہ فرانس میں زہر دینے سے قتل ہو گیا، جس کے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملے۔ تو اس طرح سے یہ ایک خاندان جو ہے اس کی ایک پوری جنریشن ختم ہو گئی۔ تو میرا خیال میں ابھی ہم بڑے افسوس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہاں کلوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر اس موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ پھر طویل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔